أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 1 سے 9۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، یعنی ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہونے والی صورت، اور اس صورت میں 227 to 27 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن تعداد پہلی صورتوں کی نسبت زیادہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 224 نمبر آیت میں اس لفظ کو اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، الشعراء کو۔ وہیں سے اللہ رب العزت نے اس سورت کی نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھ دیا۔ آیت نمبر 224 میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی تردید فرمائی کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور پھر جو عمومی طور پہ جس طرح کے زیادہ تر شعراء ہوتے ہیں ان کی اللہ پاک نے وہاں مذمت فرمائی۔ تو بہرحال وہیں سے اس سورہ مبارکہ کا نام
سورۃ الشعراء رکھ دیا گیا۔ پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے، کسی سورت کا نام اس سورت کے مضامین اور موضوعات کو ظاہر نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ کسی ایک چھوٹے سے موضوع کی طرف سورت کا نام اشارہ کر رہا ہوگا، لیکن سورت میں تو کئی ایک موضوعات ہوتے ہیں۔ تو سورت کا جو نام ہوتا ہے وہ سورت کی ایک علامت اور نشانی ہوتا ہے بس۔ اس مکی سورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے کئی جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جس قسم کے ظلم و ستم کا اور حالات کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مکہ مکرمہ میں، ایسے حالات میں ان کے سامنے مختلف انبیاء کرام کے قصے اور ان کے واقعات کا بیان کرنا، یہ ان کے لیے بڑے حوصلے کا سبب بنتا تھا، اور ساتھ کافروں کے لیے اس میں تنبیہ اور وارننگ بھی ہوتی تھی کہ دیکھو اس پیغمبر سے پہلے فلاں پیغمبر کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، تو ہم نے اس قوم کی کس طرح سے درگت بنائی، ہم نے اس قوم پر کس طرح سے اپنا عذاب اور سزا نازل فرمائی۔ اس لیے اگر ہم چاہیں تو تم پر بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، لہذا ڈر جاؤ اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے، اور اس پیغمبر پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ صرف انبیاء کرام کے واقعات ہی بیان کیے، باقی مضامین بہت قلیل، بہت تھوڑے ہیں۔ شروع میں چند آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، پہلی 9 آیات، اور اسی طرح آخر میں جا کر چند آیات ہیں جن میں قرآن مجید کا تذکرہ ہے اور کفار کے طرز عمل کا تذکرہ ہے، باقی درمیان میں سب کے سب انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ تو سورۃ الشعراء انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل سورت، جس میں سب سے زیادہ تفصیل سے تو اللہ رب العزت نے قصہ بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور پھر اسی طرح سے اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، تو بہت سے پیغمبروں کے تذکرے فرمائے اور ان کی قوموں کے جو رد عمل تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں۔ اب آتے ہیں آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، پہلی 9 آیات، ان کے طرف آتے ہیں۔ تو ان پہلی 9 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے قرآن مجید سے اعراض کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی طرف سے کفار کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً، اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا اور کافروں کا اس قرآن مجید سے اور اس کلام سے اعراض کرنے کا تذکرہ، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اتنی زیادہ نشانیاں اس قرآن میں اترتی، اور اس کے باوجود وہ ان نشانیوں پر تو غور نہ کرتے
اور اس کی بجائے اور نشانیاں اور مطالبات کرتے رہتے، یہ نشانی اتاریں، یہ معجزہ اتاریں، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ قرآن مجید تو بذات خود اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے اور نشانی ہے، اگر کوئی ماننا چاہے تو، اور اگر کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے تو پھر کوئی معجزہ بھی اتار دیں تو وہ نہیں مانے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے اونٹنی بطور معجزہ عطا فرمائی تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک نے کفار کے اس طرز عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ اور غم زدہ ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر شدید غم اور رنج میں مبتلا ہو جاتے، اور اس قدر آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ ہوتے، ان کے قرآن مجید سے اعراض کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے کہ اللہ پاک وقتاً فوقتاً اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دینے کے لیے آیات نازل فرماتے، اے میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے، نہیں لاتے ایمان تو نہ لائیں، آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے کیا ہلاک کر لیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اس پہ تسلی بھی دی گئی، جس طرح کہ سورۃ الکہف کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الکہف میں بھی آیت نمبر 6 موجود ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اور اسی طرح سے یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کچھ مقامات پہ موجود ہے۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے نازل ہوتی تھی سوائے سورۃ توبہ، اس لیے ہم ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ ہی، بھی ساتھ اسم نام اللہ ہی، اللہ کا، بسم اللہ ہی، اللہ کے نام کے ساتھ، مراد ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کی تفصیل ہم اس سے قبل بھی کئی صورتوں کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ التوبہ، سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی ہم نے یہ حروف مقطعات پڑھے، اور بھی کئی صورتوں کے آغاز میں پڑھے، تو وہاں ہم نے ان کی تفصیل بھی عرض کی تھی کہ مقطعات کا معنی ہے جن کو قطع کر کے، سیپریٹ، الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ اس کو ہم تو کو الگ پڑھیں گے، سین کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے۔ اور ان حروف کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، کوئی خاص میننگ نہیں ہے اس کا، یہ کوئی الفاظ نہیں ہے جس طرح عربی زبان کے عام الفاظ، بلکہ یہ عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، جو اللہ پاک نے مختلف صورتوں کے آغاز میں مختلف حروف تہجی جو ہیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ اور ان حروف کو نازل کرنے کے اندر اصل مقصد اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہے کہ ہم ان چیزوں پر جن کی ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی، جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں بھی ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔ تو ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حروف ہیں، اور پھر ان حروف کا مقصد غالباً
یہ تھا کہ اللہ پاک کفار کو چیلنج کرتے تھے کہ دیکھو جس قرآن مجید کو ماننے سے اور جس پر ایمان لانے سے تم کنی کتراتے ہو، اعراض کرتے ہو نا، اور جس جیسی کتاب بنانے سے تم عاجز اور بے بس ہو، یہ قرآن مجید انہی حروف تہجی سے مل کر بنا ہے، اس کا کلام انہی حروف تہجی پر مشتمل ہے جو تمہاری عام عربی زبان کے حروف تہجی اور الفابیٹس ہیں، جن سے تم عربی بولتے ہو، شعر و شاعری کرتے ہو، تو تم انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے اس قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو۔ قرآن مجید کی زبان، قرآن مجید کے حروف تہجی، قرآن مجید کی گرامر اور لغت کوئی نئی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو تمہاری عام عربی زبان کی لغت ہے۔ اور یہی وجہ ہے یہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حروف تہجی کا، ان حروف مقطعات کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی خاص اور گہرا تعلق ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے کافروں کو ایک قسم کا چیلنج ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجیے، طاسین میم کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ تو سین جو ہے نا، اس کو پورا سین نہیں پڑھنا کیونکہ آگے شد ہے نا میم کے اوپر، تو سین پڑھیں گے تو پھر اگلی شد پڑھنی ممکن نہیں، اس لیے ہم سین کا جو آخر میں نون ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سین میم، تو سین میم، تل کا، یہ آیات ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں، یہ نشانیاں جو آگے آ رہی ہیں مختلف انبیاء کرام کی، یہ اس واضح کتاب کی ہی آیات ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ اور یہ کتاب بالکل واضح کتاب ہے کا مطلب کہ یہ روشن کتاب ہے، یہ روشنی دیتی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، یہ رستہ دکھاتی ہے، یہ صحیح اور غلط میں فرق سمجھاتی ہے، اور اس کتاب میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن اور پیچیدگی نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ کا پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے اس سورت کو پڑھا تھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ الفرقان، فیصلہ کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور یہ یہاں اس سورت کے اندر قرآن مجید کو کیا کہا گیا؟ الکتاب المبین، روشن کتاب، ہدایت دینے والی کتاب، رستہ بتانے والی واضح کتاب، جس کے مضامین بالکل واضح، سمپل، اور ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا اللہ اکبر کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں، یہ سورۃ الشعراء اسی کا حصہ ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور رنجیدہ ہونے کی کیفیت اور آپ کو تسلی، لعلہ کا، شاید کہ آپ، لعلہ شاید، پرہیپس کا آپ، لعلہ کا شاید آپ، باخیٌ ہلاک کر لینے والے ہیں، نفسا کا اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، لعلہ کا باخیٌ نفسا کا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لینے والے ہیں۔ اللہ، یہ سمے ہے ان پلس لا، ان کے، لانا، اللہ اس بات پر کہ، اس لیے کہ
اللہ اس لیے کہ لا کا معنی بھی الگ کریں گے، ان کا معنی ہو گیا نا اس لیے کہ لا نہیں، یکونو وہ ہوتے، کانا یکونو سے، لا یکونو نہیں وہ ہوتے، مؤمنین مومن، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا، وہاں لا اللہ کے ساتھ فا بھی لگا ہوا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اور اس سے آگے وہاں الفاظ مختلف ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، وہاں یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں بھی یہی مضمون ہے۔ یہ آپ کو تسلی ہے، آپ کا کام صرف ان کو سمجھانا ہے، ان تک دین کو اچھے طرح سے پہنچانا ہے، محنت کریں، کوشش کریں، سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، لیکن اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیا کر، اتنا زیادہ آپ اپنے اوپر اتنا غم سوار نہ کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ کی دعوت دین کی تڑپ اور لگن واضح ہو رہی ہے کہ آپ کو کتنی فکر تھی معاشرے کے سدھر جانے کی، لوگوں کی اصلاح کی، کافروں کے ایمان لانے کی، کہ اللہ پاک کو تسلی دینی پڑی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، ان اگر نشا ہم چاہیں، یشا وہ چاہے، تشا تو چاہے، اشا میں چاہوں، نشا ہم چاہیں، ان نشا اگر ہم چاہیں، ننزل ہم اتار دیں، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، آیتن کی تنوین کی وجہ سے کوئی نشانی، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، فظلت پھر ہو جائیں، فا پھر ظلت، ذلت کا معنی ہو جانا، جس طرح اصبح ہے نا، اصبحت یا اصبح، اس کا معنی صبح کرنا بھی ہوتا ہے اور ہو جانا بھی ہوتا ہے، کانا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، ہو جانا، تو ذلت کا معنی بھی ہو جائیں، ذلہ بھی ہوتا ہے اور ذلہ مذکر ہے اور ذلت مؤنث ہے، تو یہاں چونکہ اعناق جو ہے اس کے لیے وہ جمع ہے، اس کے لیے ذلت مؤنث آیا ہے، فذلت پھر ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، انوں کی جمع اعناق، لہا اس کے لیے یا اس کے سامنے، کس کے لیے؟ آیتن، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیتن کی طرف، لہا اس نشانی کے لیے، اس نشانی کے سامنے، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے، خاضعین جھک جانے والی، نیچی، خضوع اسی سے ہے نا، خشوع و خضوع، پست ہو جانا، جھک جانا، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بار بار نشانیاں کرتے ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں کوئی انوکھی چیز دکھائیں پھر ہم مانیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں نا تو ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ جس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں، ان کو مجال اور جرت نہ ہو گردن اٹھانے کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم چاہیں تو، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم ایسے کرتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ پاک نہیں کرتے کہ اللہ پاک کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ غیب پر ایمان لائیں۔ لوگ اگر غیب کا پردہ اللہ پاک ہٹا دیں
تو پھر تو ہر شخص ایمان لے آئے گا نا، اور وہ تو پھر ایمان بندے تو نہیں نہ لائے، وہ تو پھر اللہ پاک نے مجبور کیا بندوں کو ایمان لانے پر۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثالیں عرض کر چکا ہوں کہ اگر نماز نہ پڑھنے سے انسان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا تو کوئی شخص نماز چھوڑ دا؟ اگر قرآن کلاس میں حاضر نہ ہونے سے اگر کسی شخص کو لوز موشن لگ جاتے، بستر خراب ہو جاتا، کوئی شخص گھر میں رہتا؟ کسی کی بیگم اسے گھر میں سونے دیتی؟ اٹھا کے نکال دیتی گھر سے باہر، بھاگ جاؤ کپڑے خراب ہو جائیں گے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو نماز پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، چاہیں تو قرآن پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، چاہیں تو داڑھی رکھیں مرد چاہے تو نہ رکھیں، عورتیں چاہیں خود تو پردہ کر لیں چاہیں تو نہ کریں، اختیار دیا اللہ پاک۔ تو اسی طرح ایمان میں بھی اللہ پاک نے اختیار دیا۔ تو ورنہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے کووڈ-19 میں صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی پردہ کروا دیا تھا، ہر مرد نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا، تو کیا وہ عورتوں کو پردہ نہیں کروا سکتا؟ وہ سورج کے اندر یا ہوا کے اندر کوئی ایسی چیز لگا دے کہ جو چہرے پہ پڑے تو چہرے پہ دانے نکل آئیں، ہر عورت پردہ کرے اس سے بچنے کے لیے، لیکن وہ پردہ تو نہ ہوا، وہ عورت کا عمل تو نہ ہوا، وہ تو اللہ پاک نے جبرن کروایا ہو۔ تو اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ پاک نے زبردستی کوئی آسمان سے ایسی چیز اتار کر کہ جس کے سامنے ہر بندہ ہی عاجز ہو جائے اور مجبور ہو جائے اللہ کو ماننے پر، ایسی کوئی نشانی نہیں بھیجی۔ ہاں ایسی نشانیاں بھیجی ہیں، سنجیدگی سے ان پہ غور و فکر کرے گا تو وہ ایمان لے آئے گا، اور اگر اس کو سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرے گا، سنجیدگی سے اس کو لے گا ہی نہیں، سنجیدگی سے اس کو دیکھے گا ہی نہیں، تو بڑی سے بڑی نشانیاں بھی ہمارے دائیں بائیں پھر رہی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ کیا سورج چھوٹی نشانی ہے اللہ پاک؟ سورج کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی قسم، زمین سے لاکھوں گنا بڑا، زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج، اور پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی ہیٹ، حرارت اور روشنی کی ضرورت پوری کر رہا۔ دیکھیں پہلے بجلی نہیں ملتی تھی، اب لوگوں نے سولر لگوا لیے، اب آپ کے ملک میں حکومت کے گورنمنٹ کے پاس بجلی زائد پڑی ہوئی ہے، وادو ہو گئی بجلی۔ اللہ اکبر، کہاں سے آ گئی اتنی بجلی لوگوں کے پاس؟ کہاں سے آئی؟ سورج کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے، سورج کی روشنی سے لوگوں نے بجلی بنائی سولر کے ذریعے، اور اس بجلی سے موٹریں بھی چل رہی ہیں، پانی بھی نکل رہے ہیں زمین سے، لائٹیں بھی چل رہی ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، فریجیں بھی چل رہی ہیں، مشینیں بھی کپڑے دھونے والی چل رہی ہیں۔ کتنی کو بڑی چیز اللہ نے بنا دی ہے سورج۔ جتنے پودے ہیں ہم گن نہیں سکتے پودوں کی تعداد، ان کے پتے کتنے ہوں گے، ایک ایک چیز تک سورج کی روشنی پہنچ رہی، غذا پہنچ رہی ہے۔ تو زمین چھوٹی نشانی، ایک ایک پہاڑ اتنی بڑی نشانی، ایک ایک پودا اتنی بڑی نشانی، ہماری اپنی باڈی، انسان کا اپنا جسم جو ہے یہ کتنی بڑی نشانی۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے نہ ماننا ہو اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، اور جس نے ماننا ہو اس کے لیے
اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بڑی نشانی ہے۔ غور شروع کر دینا، زمین پہ مٹی ہے، مٹی خاک، اس میں بیج بویا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس بیج سے اتنا شاندار، اتنا بڑا درخت جس کو پھل میٹھا میٹھا لگتا ہے وہ نکال دیتے، اور ایک ہی زمین ہے لیکن درخت پودے پھل الگ الگ ہو گئے، اور بہرحال بے شمار نشانیاں ہیں زمین۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے آپ میں بڑی نشانیاں ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ پاک نے نشانیاں بے شمار نازل کر دی۔ ایک گلاب کا پھول جو ہے اسی پر انسان غور کر لے، جو زمین سے نکلا ہے اسی پر انسان اش کر اٹھتا ہے، واہ سبحان اللہ، اس کی خوبصورتی پر، اور واہ اس کی خوشبو پر۔ اور وہ شاعر نے کہا نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام میں نرم و نازک بے اثر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کے لیے امتحان رکھا ہے، لوگوں کو اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے۔ وما یأتیہم، اور نہیں آتی، وما یأتی، اور نہیں آتی، ہم ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت بھی، من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، محدث، جو نئی ہو، محدث نئی۔ جس طرح خطبہ مسنونہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا، کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اسی طرح یہ وہی لفظ ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، محدث کا معنی حدیثیں بیان کرنے والا، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ہے، تو یہ محدث ہے، محدث کا معنی نئی۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمانی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، محدثن، جو نئی ہو، الا مگر، کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہ، اس نصیحت سے، معرضین، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی ہدایت کے لیے نئی سے نئی آیات نازل کرتے رہتے ہیں، نئی سے نئی صورتیں، نیا سے نیا کلام نازل کرتے رہتے ہیں، نیا سے نیا انداز اختیار کرتے رہتے ہیں ان کی رشد و ہدایت کے لیے، کہ شاید یہ سمجھ جائیں۔ لیکن رحمان کی طرف سے کوئی بھی نصیحت آئے، وہ پرانی ہو، وہ نئی ہو، وہ پہلی ہو، وہ دوسری ہو، وہ چوتھی دفعہ اتر رہی ہو، جتنی بھی نصیحتیں اترتی رہتی ہیں نئی سے نئی، یہ سب سے منہ پھیری جاتے ہیں، اعراض کیے جاتے ہیں، منہ موڑی جاتے ہیں، کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرتی، اتنے ضدی اور ہٹ درم ہیں۔ فقط، تو یقیناً، کذبوا، وہ جٹلا چکے ہیں۔ اعراض کرنا تو پھر بھی نچلا درجہ ہے نا، یہ تو اعراض سے بھی اگلے درجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اعراض تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ بس بات سنے نہ، منہ دوسری طرف کر لے بس، لیکن کمنٹ کوئی نہ کرے، انکار کوئی نہ کرے۔ لیکن ان کی صورتحال تو یہ ہے، فقد کذبوا، تو یقیناً وہ جٹلا چکے ہیں۔ یہ تو واضح انداز میں بھی اس اترنے والی وحی کا انکار کر چکے ہیں۔ فا، سو، پس، سین زبر سا،
یہ جلد ہی، ان قریب کے معنی میں آتا ہے، یاتی آ جائیں گی، فسا یاتی تو ان قریب آ جائیں گی، تو جلد ہی آ جائیں گی، ہم ان کے پاس، انباء، نابا ان کی جمع ہے، سورہ نابا ہے نا 30ویں پارے کی پہلی سورت، نابا ان ہر اہم اور بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور نبیون خبریں دینے والا، اللہ کی خبریں بندوں تک پہنچانے والا، اسے نبیون کہتے ہیں۔ تو نابا ان کی جمع ہے انباء، بڑی بڑی خبریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب ان کے پاس خبریں آ جائیں گی، بڑی بڑی خبریں آ جائیں گی، ما اس چیز کی، کانو تھے وہ، بھی جس کا، یستہزئون مذاق اڑایا کرتے، بس ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے، اس میں اللہ پاک نے مکہ کے فتح ہونے کی بھی خوشخبری، اسلام کے غالب آنے کی خوشخبری، اور کفر کے مٹ جانے کی خوشخبری، اور لوگوں کے جوگ در جوگ مسلمان ہونے کی خوشخبری، اسی طرح قیامت کا قائم ہونا، اور اسی طرح سے ان کافروں کو ایک دن ضرور سزا ملے گی۔ تو اس قسم کی جو خبریں، اور ان کے پاس بڑی بڑی خبریں آتی تھی نا وحی کے ذریعے سے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جن خوشخبریوں کی، جن پیشین گوئیوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، بہت جلد وہ چیزیں ان کے سامنے رونما ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوا، واقعی بہت جلد مکہ فتح ہو گیا، بہت جلد بڑے بڑے سردار مکہ کے، ان کی لاشیں بدر کے کنویں کے اندر پھینکی جا رہی ہیں، اور مسلمان دنیا میں غالب آ چکے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اور بھی کئی ایسی خبریں تھیں، جیسے قیامت کا قائم ہونا، یہ ابھی پوری ہونی باقی ہے۔ پھر یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اولم یرو، یہ نشانیاں مانگتے ہیں آپ سے کہ آسمان سے نشانی آئے کوئی، فرمایا آوا، اور کیا، لم یرو، انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم، کتنی، انبتنا، ہم نے اگائی ہیں، فیہا، اس میں، ہم نے اس میں کتنی اگائی ہیں سے مراد ہم نے اس میں کتنی چیزیں اگائی ہیں، من کلی زوجن، ہر قسم سے، کریم، عمدہ، کریم عمدہ کو بھی کہتے ہیں، ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں۔ زوجن کریم، زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے اور زوج کا معنی قسم بھی ہوتا ہے، تو زوجن کریم کا معنی عمدہ قسم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم کی اگائی ہیں؟ مینگو دیکھ لیں، انار دیکھ لیں، آپ امرود دیکھ لیں، آپ جاپانی پھل دیکھ لیں، آپ آلو بخارا دیکھ لیں، آپ اللہ پاک نے کوئی ایک چیز اگائی ہے؟ تو ہم تو گن نہیں سکتے اتنی چیزیں زمین سے اللہ نے اگائی، عمدہ قسمیں، عمدہ سے عمدہ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لام زبر لا، یقیناً، آیتن، بڑی نشانی ہے، عظیم نشانی ہے، ان فی ذالک لآیتن، بے شک اس میں یقیناً
عظیم نشانی ہے۔ کس میں؟ زمین میں، جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ یہ نشانی مانگتے ہیں، یہ زمین ہی ایک لے لیں، کیا یہ چھوٹی نشانی ہے جس میں سے ہم اتنا کچھ اگا دیتے ہیں؟ اور پھر فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے۔ اور یہ لفظ، یہ جملہ بار بار آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ ہر نبی کا قصہ بیان کر کے نا اللہ پاک آخر میں یہی فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون کے غرق ہونے میں بھی ایک نشانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نشانی، نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانی، ہر پیغمبر کے واقعات نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وما، اور نہیں کانا تھے، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ نشانیاں تو بڑی تھی، نشانیوں میں کمی نہیں تھی، اس کے باوجود ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لام زبر لا، یقیناً ہوا، وہ ہی، العزیز، سب پر غالب ہے۔ چاہے تو فوراً ان کی گرفت کر سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان کے اتنے کفر کے باوجود، شرک کے باوجود اللہ ان کی گرفت کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحیم، وہ بڑا رحیم بھی ہے۔ رحیم کا اشارہ اس لیے کر دیا کہ وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، عذاب نازل کر سکتا ہے، اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں برساتا، وہ مہلت دے رہا ہے، شاید کوئی سدھر جائے، شاید کوئی سمجھ جائے، اس لیے کہ یہ مہلت دینا اس کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے۔ وہ بڑا مہربان بھی ہے نا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید میں بیان کیے جانے والی نشانیوں پر اور آفاق میں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی، اور غور و فکر کر کے ہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کی اور اس کے وعدوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔